جنہوں نے اس مسئلے کی حقائق حدیثی دنیا کے پہچان واسطے بے شمار قربانیاں دیتیاں، اور ان کا ہندوستان اس بات کا گواہ ہے کہ اس سارے ہندوستان میں جب آج پاکستان ہے بھی ایک وقت سی ہندوستان گڑ جاتا سی، اس وقت بزرگان دین نے کتنی تبلیغ کی تھی، کتنی محنت کی تھی، ہر انداز نال اس سونے دین کو اور اس سچے اور سچے دین کو ساری تک پہنچایا۔ اللہ پاک نے کے کروڑ آدم کا فرمائے، اللہ پاک نے وعدہ بالدین اس جگہ نصیب فرمایا، جنت الفردوس نصیب فرمایا، جنہوں نے اس دین کا پیار کیا اور ساری تک پہنچایا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور آج نامہ روزہ ہے۔ دیکھنا ہے کہ ساڈا اللہ پاک نہ کتنا کچھ کر رہا ہے، اور اسی اس رحمت والے مہینے کو کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور ساڈا اللہ پاک نال جڑا تعلق ہے، کیا اس نے سانو سچی توبہ نصیب فرمائی؟ حالانکہ چاہیے سی کہ رشتہ در دنم افضل کا دوست، می کشد ہر جات خاطر خواہ دوست، کہ ساڑھے کا گلہ بچ اللہ پاک کی محبوب رسی، اللہ پاک کی سچی رسی قرآن پاک والی ساڑھے گلہ بچی، جس طرح مالک اپنی شہر کامل کو رسا پاک بدر چاہ لے جاتے ہیں، اللہ پاک کی سمجھ بدر چاہ لے جاتے ہیں، سنگا کوئی انکاری نہیں کرنی چاہیے، نہ اس کامل پسند پیش کسی قسم کا کرنا چاہیے۔ تو بھائی یہ تو موسم ہی ایسا سی کہ ہر بندہ اپنی جگہ پہ اللہ کے سامنے غائب ہو گیا۔ یہ فضیلت کا مہینہ، یہ ایسا فضیلت والا مہینہ ہے، اور یہ ایڈا سونا قرآن پاک سامنے اللہ پاک نے نصیب فرمایا ہے کہ جڑے صحیفے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمایا سی، قرآن پاک میں ان کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ صحیفے ابراہیم علیہ السلام والے یکم رمضان اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمایا سی، اور 700 سال بعد اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات نصیب فرمائی۔ جس ویلے تورات ملی اس ویلے رمضان شریف کی 7 تاریخ سی، صحیح 620 سال کے بعد اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو زبور کتاب عطا فرمائی، جس ویلے زبور قرآن کتاب پڑھی جانے والی حضرت داؤد علیہ السلام نے اس ویلے رمضان شریف کی 12 تاریخ سی، اور جس ویلے اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 600 سال بعد انجیل عطا فرمائی، اس ویلے رمضان شریف کی 18 تاریخ سی۔ یہ ہو میں تمہارے سامنے اللہ پاک یہ کتابیں جنہیں آسمانہ کو آئی ہیں وہ لگا خلاصہ بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے صحیفے ملے اللہ کی طرفوں،
ہدایات ملی تو اس ویلے رمضان سی، جس ویلے 7ویں رات ہوئی رمضان شریف دی 700 سال بعد 7ویں رمضان کی توراۃ ملی موسیٰ علیہ السلام نے، 12 رمضان کی زبور ملی حضرت داؤد علیہ السلام کو، اور 18 تاریخ کو رمضان شریف کی انجیل ملی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ لیکن قربان جائیے اللہ پاک نے سامنے قرآن پاک نصیب فرمایا ہے، اس نے مطلب خود قرآن پاک میں آپ گواہی دیتی ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسی اس قرآن پاک لیلۃ القدر والی رات اتاریا سی۔ لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، میرے رسول تمہیں کوئی علم نہیں کہ لیلۃ القدر کی شان ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی ایک رات 1000 مہینے نالوں بہتر ہے، 83 سال دی عبادت نالوں لیلۃ القدر کی بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس لیلۃ القدر والی رات سارے فرشتے آسمان کو زمین تے آندے نے تے جبریل امین نال لے کے آندے نے۔ حدیث پاک وچ آندا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل دے ہاتھ وچ سبز رنگ دا ڈنڈا ہوندا ہے، لیلۃ القدر والی رات بیت اللہ دے اوپر کٹ دیندا ہے، تے ایسیاں ہواواں چلدیاں نے رحمت دیاں تے ایسا سماں ہوندا ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر والی رات جاگن والیا تیرے نصیب کے پاک جاگ پہ، تیرے اللہ پاک نے معاف نہیں کیتا بلکہ 83 سالاں دی عبادت تیرے خانہ تیرے اعمال نامے وچ لکھ دتی ہے۔ کیسا کمال ہے قرآن پاک دا، اور کتنی شان ہے قرآن پاک دی کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر سے نصیب فرمایا، یعنی رمضان دے آخری اشرے وچ، آخری دھاگے وچ۔ اور بعض محدثین اور بعض صحابہ کرام کو اس بات کی روایات ملتی ہیں کہ اللہ پاک نے 27ویں رات وچ لیلۃ القدر فرمایا، اخیر کے آ کے اللہ پاک نے سب قرآن پاک نصیب فرمایا۔ اللہ صحیفہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وقت پہ آیا ہے، تورات اپنے وقت پہ آئی، انجیل اپنے وقت پہ آئی، زبور اپنے وقت پہ آئی، لیکن قرآن پاک یہ سونی کتاب اللہ پاک نے لیلۃ القدر سے نصیب فرمایا۔ بھائی یہ ساری ایڈی سونی بڑی کتاب، اس کتاب نے سانو یہ سبق دیتا کہ بھائی روزے رمضان شریف دے، جس رمضان شریف تھانوں یہ سونی کتاب قرآن پاک ملی ہے، یہ حکم ہے کہ تسی روزے رکھو، روزے رکھو تے رکھو سارے، جہاں سارے بیمار ہوئے یا سارے مسافر ہوئے نہ روزہ رکھ سکتا ہوئے اس کو اجازت ہو، تو پھر بعد دوسرے دن میں روزے رکھے عادت پورے کر لے، لیکن جسم اللہ پاک نے صحت نصیب فرمائی ہے، جسم اللہ پاک نے ہمت نصیب فرمائی ہے۔ بعض ایسے مومن بھی نے کہ جڑے سفر میں کوئی روزہ نہیں چھڑتے، آدھے کہ پھر میرا دین آنا میرے کو ہمت نے الگ سفر کے روزہ معاف کرے، اور بعد پھر وہ روزے کی قضائی دے لگے، لیکن وہ آدھے میرے کو نہیں سفر ہے پھر میں نے کی آنا ہے، وہ پھر بھی ضرورت کرتا ہے کہ روزہ رمضان شریف کا قرآن کا
نہیں تو بھائی یہ رمضان شریف کا اور یہ رمضان شریف کا قرآن پاک پڑھنا اس قرآن پاک کے پڑھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صحیح کا بھی ثواب ملے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام والی تورات کا بھی ثواب ملے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی انجیل والا ثواب ملے گا، حضرت داؤد علیہ السلام والی زبور کتاب کا بھی ثواب ملے گا۔ اس قرآن پاک میں یہ شان ہے جس میں شان نے اپنے اندر سما لیا اللہ کے بندے میں شامل ہو گئے، رمضان شریف کی صحیح قدر کی تھی، روزے رکھے، پھر جنت میں تشریف لینے جاؤ گے تو سارا تو پہلے جنت کے دروازے کو جاؤ گے تو جا کے دروازہ کھٹکھاؤ گے، دروازہ کھٹکھاؤ گے اللہ فَيَقُولُ لَهُمُ الْخَازِنُ مَنْ أَنْتُمْ جیڑا باپ دے جان دے وچ اللہ پاک نے فرشتہ کھلا رہا ہے، جیڑا اتھوں روزے دار ہی لگن کے جنت میں جان واسطے اس دروازے دا دربان کھڑا پوچھے گا اور آکھے گا انتم تو تسی کون ہیں تھے آگے دروازے کو کھڑکان والے فیقولون نحن من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آکھن گے اللہ دے بندیا پوچھے والیا اسی نبی سونے محمد کی قوت وچوں اللہ فیقولو ابو خادم وہ جب فرشتہ ہے وہ فرشتہ پھر سوال کرے گا، پھر پوچھے گا، کی پوچھے گا آخرے گا بما وجدتم هذه الدرجات انہیں بڑے درجے انہیں بڑے مقام یہ تم ملے ہیں تو جنت دروازے دے آ گئے تم کتوں نصیب ہوئے ایک کیویں نصیب ہو گئے تھوڑے تم جنت دروازے اپنا آئے تو اسی تے حیران ہاں بھی تسی جنت دروازے پہنچ آئے ہو۔ اس کو علاوہ روایت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے تے جان گے، لیکن وہ دروازہ جنت کا وہ بڑا گیٹ عام دروازہ ہے، وہ عام جنت میں جان والے لوگوں واسطے بند ہوئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جان میں لوگ پہنچیں گے، فرشتہ پوچھے گا تسی کون ہو تشریف لے آؤ لے آئے گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان گے میرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ فرشتہ آکھے گا مینوں اللہ پاک نے حکم ہی ایویں دیتا سی کہ جنہ چ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تو جنت دروازہ نہیں کھولنا۔ وہ بھی دروازہ ہے، ایک دروازہ جنت کے اچھا دروازہ میں ایک دروازہ ہے جس دروازے کا نام ہے باب الریان کہ روزہ رکھنے والے اس دروازے لنگھن گے۔ وہ سوال کرے گا تسی کتھوں ایتھے پہنچ گئے کیویں آئے گے، حالے تو بڑے لوگوں نے آنے سے تسی پہلے پہنچ گئے کیویں پہنچے جی؟ فیقولون وہ سارے جڑے دروازے دے کھڑے نے وہ کہیں گے عبادنا اللہ سرا فی الدنیا، اسی اللہ پاک کی ایک ایسی پوشیدہ عبادت کی ہے کہ جس کا اللہ کو بغیر کسی کو پتہ ہی نہیں۔ دیکھو نا نماز پڑھنے لگے بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ فلانا بندہ نمازی نہیں، زکوٰۃ ادا کرنے لگے بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ فلانا بندہ سخی ہے سخی ہے، حج کرنے میرے لیے بندے کا پتہ لگ جاتا ہے، عمرہ کرنے میرے لیے بندے کا پتہ لگ جاتا ہے اے بندہ حج کرنے جا رہا ہے اے حاجی ہے۔ یہ تو سارے رواج ہے نا، سپیکر اعلان ہو گیا پہلا بڑا اٹھا کر لیا چار چفیرے بڑے اعلان ہو گئے
پتا ہوتا ہے کہ حاجی صاحب اور حج کرنے چلے گئے اللہ انہوں نے حج فرمائے کچھ دعا کرنے والے بھی کر دیں وہ کہنے حاجی صاحب اور ساڑھے بار دعا کہنے لگے جس سال میں حج جانا سب سامنے کی بات ہے لوگ کہیں دعا واسطے آکھیا میں آکھیا تسی ساڑھے واسطے دعا کرو سانو اللہ پاک بیت اللہ میں لے جائے تے اسی طواف کر رہے ہوں گے پھر اسی تھوڑے واسطے دعا نہ کریے تو پھر اسی طرح کے خیال پھر اسی تھوڑے بلا جائیں گے تے جنہ چیر اسی جدے پہنچ گئے تے مکے شریف نہیں نہ پہنچ گئے انہاں چیر دعا تو سب کر دیا کہ تسی ساڈے واسطے دعا کرو کہ سانو اللہ صحیح سلامت اوتھے پہنچا دے دے پھر انشاءاللہ اسی تھوڑے یاد رکھاں گے ہویا بھی ہے اب حاجی کا حج کرنے والا عمرہ کرنے والا وہ بھی سامنے ہوتا ہے زکات دینے والا بھی سامنے ہوتا ہے نماز پڑھنے والا بھی سامنے ہوتا ہے یہ سارے نیک عمل کرنے والے ان اندر اسی بنیاد دیکھتے ہیں لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جہاں پنجواں رکن ہے اسلام کا جس ویلے اس دی ادائیگی ہوتی ہے اس ویلے اللہ کو بغیر کسی کو کوئی پتہ نہیں میرے ساتھ میں روزہ رکھا ہے کہ کرو باہر نکلتا ہے لوگوں نے آکے واقعی روزے رکھے اس میں کوئی پتہ نہیں اور اس میں اور بھی کوئی پتہ نہیں اور اس تیسرے میں بھی کوئی پتہ نہیں تو یہ ایک پوشیدہ عبادت ہے جس کا تعلق اللہ پاک نہ ہے اللہ میں اللہ تو ڈر کے انسان حلال چیزیں نہیں کھاتا حرام چیزیں تو مومن پہلے نہیں کھاتا لیکن روزہ رکھا ہوئے کہ حلال شے بھی مومن نہیں کھاتا روزہ رکھا ہوئے مومن جھوٹ نہیں مارتا روزہ رکھا ہوئے مومن کنائی نہیں کرتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں جس آدمی نے اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کرنا جس آدمی نے گلا نہیں چڑھنا جس آدمی نے بہتان بازی نہیں چڑھنی جس آدمی نے دوسرے کے حق میں برا سوچنا ہے جس آدمی نے کٹ بند بولنا ہے اس آدمی روزہ رکھنے کی لوڑ ہے کیا مانگنے کی لوڑ ہے اس آدمی نو رات نو قرآن سن کے تھکن دی کی لوڑ ہے جاگن دی کی لوڑ ہے رات جگراتے نہیں کرتے میرے پھر کو گھمانے کہ بھائی روزہ رکھنا یہ اللہ کو راضی کرنے واسطے کسی کو کوئی پتہ نہیں جس آدمی نے روزہ رکھا ہے ان کے اندر کی کوئی ہے کہ بھائی وہ آدمی میرے جنت کے دروازے وہ خازن نے پوچھا ہے بھائی تسی یہ کیویں پہنچ گئے انہاں کو جواب دتا بھائی عباد اللہ سرن اسی اللہ پاک کی ایسی پوشیدہ عبادت کی لیے اسی ایسے روزے رکھے نے جن اللہ تعالیٰ اللہ نام ہی سی اللہ کے علاوہ اس کا کسی نال کوئی تعلق نہیں روزہ ایک ایسی روحانی ایک ایسی سمجھی شے ہے کہ جی میں اللہ پاک کی ذات اللہ الصمد اللہ کی ذات ٹھوس ذات ہے کہ اللہ پاک کی ذات ہے نہ کوئی شے پہلی ہے نہ اللہ ذات سے کوئی شے نکلتی ہے روزہ بھی ایک ایسی ٹھوس شے ہے کہ یہ دے وچ بھی کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی جی روزے وچ کوئی شے داخل ہو گئی انہاں کو روزے دا گھاٹا پے گیا وہ بندے کہندے نے اسی اللہ دی عبادت کیتی خوشی دا جس عبادت دا کسی کو کوئی پتہ نہیں سی وَأَدْخَلَنَا الْجَنَّةَ سِرًّا کہ اللہ پاک نے بھی ایک سانو خوشی دا ہی پوچھا دیتا ہے سانو پتہ ہی کوئی نہیں ساڈا حساب کتاب کتے سانو پتہ ہی کوئی نہیں ساڈے واسطے پل صراط کتے سانو پتہ ہی کوئی نہیں کہ کیویں لوکاں نوں کھپے ہاتھ جمال نامے ملدے نے سانو پتہ نہیں کہ اسی کتے جانا سی کتے نہیں جانا سی سانو پوچھان والے نے پوچھا دیتا سانو کوئی علم ہی نہیں سبحان اللہ یہ ہے روزے کی شان فرمایا وَأَدْخَلَنَا الْجَنَّةَ سِرًّا فِي الْآخِرَةِ اس دنیا میں اسی روزہ رکھیا پوشیدہ تے آخر میں اللہ نے پوشیدہ طور تے
سارے جہان کو کوئی پتہ نہیں اسی ایک جنت کے دروازے پہ آ گئے کہ بھائی یہ ہے ساڈا اس روزے نال تعلق کہ صحابہ کرام نے بھی روزہ چھڑ دینا دا کجا ایک دن ایک صحابی کو کوئی غلطی ہو گئی کہ روزے دی حالت چونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ آقا لگا احترقت یا رسول اللہ اللہ رسول میں سڑ بھر گیا بالکل پتہ نہیں کی غلطی ہو گئی اللہ رسول میرا روزہ ہے کہ نہیں غلطی نہ روزے دے وچ کسی مسلم کوئی غلطی آ جائے لیکن سانو اس غلطی دا اعتراف بھی کرنا چاہیے اس غلطی دا ازالہ بھی کرنا چاہیے صحابی آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے حلقت یا رسول اللہ اللہ رسول میں ہلاک ہو گیا میرے کو مجھے بچائے کرنے لگا کہا بھائی بیٹھ کے اللہ پاک کو معافی مانگنا کندھے بیٹھ کے اللہ کے سامنے رونا اگر تیرے رمضان شریف میں یہ شاید نصیب نہیں ہوئی تو پھر کدوں نصیب ہوئی اذا لم یغفر فمتا یہ تیرے رمضان شریف میں بخشش نصیب نہیں ہوئی رمضان شریف میں تو اپنی بخشش کا سامان نہیں بنایا رمضان شریف میں تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا نہیں کر لیا رمضان شریف میں تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رو کے نہیں دکھا لیا فمتا تو پھر تو کس ویلے روے گا تو کس ویلے اپنے گناہوں کی توبہ کرے گا رمضان شریف میں تو اللہ اللہ شان ہی ایسی ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ جڑا انسان رکھتا ہے اس روزے رکھنے والے دے وجود وچ اللہ پاک کی سچی ابدیت آ جاتی ہے روزہ رکھنے نال انسان دے وچ سچی ابدیت آ جاتی ہے اور روزہ رکھنے نال انسان دے سارے جسم میں ایک غذا آ جاتی ہے روزے دی برکت ہے کہ انسان سچائی میں ہوتا ہے انسان لڑتا نہیں آیا نا حدیث پاک میں بھئی تینوں میں اگر تیرے اتنے کوئی جاہل آدمی اپنی جہالت ہے باتیں کرتا ہے اپنی جہالت کی باتیں کرتا ہے اگر تیرے گال کرتا ہے پھر تو کچھ زیادتی کرتا ہے تینوں کی کہنا چاہیے خالی اقل انی صائم تم میرے وعدہ کرنا ہے کر لیا تمہیں ساتھ کرنی ہے کر لیا تو اپنی زبان جیمین استعمال کرنی کر رہا ہے انی صائم میں تو روزے دارا میں تو ان کو پتہ کرتا کر نہیں سکتا سبحان اللہ روزے نے ایسی کیفیت پیدا کر دیتی دل میں ایسا روزے نے اس کو صابر بنا دیتا ایسا روزے نے اس کو سچی ابدیت نصیب فرما دیتی جو کہتا فاتحہ قل انی صائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں جو روزے دار میں طے کرنا ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں داؤدی روزہ بھی رکھنا کہ ہمیشہ بھی روزہ رکھنا پیدل پہ بھی روزے رکھنے پیدل پہ روزے رکھنے بھی جائے حضرت داؤد علیہ السلام نے سنت کے مطابق روزے رکھنے بھی جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جو بڑا بہترین بندہ ہے جنہاں داؤدی روزے رکھتا ہے ایک دن روزہ رکھتا ہے ایک دن نہیں رکھتا یہ عادت سی حضرت داؤد علیہ السلام لیکن ہر روز روزہ رکھنا بھی حدیث پاک میں ثابت ہے کہ صوم الدہر یہ عادت میرے استاد حضرت حافظ اللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے ساری عمر ہوتا اسی جس ویلے انہوں کو پڑھتے سن اس وقت اسی خوب آزمان کے ویکھیا ہے کہ صاحب ہر روز ملتا روٹی کھانی رات کو جو کچھ کھانا ہے سو کھا لینا ہے صبح تہجد واسطے اٹھنا ہے وضو کرنا ہے کہ وضو والی جگہ پہ بیٹھ کے راٹھی کے پانی پی لینا ہے نہ گھر کا کام کرنا نہ کسی کو کام کرنا شام کو تو پھر آدمی اللہ صاحب کا وجود کوئی وجود نہیں سی اور ویکھیا مطلب نصیب دینے چھوٹا جہا جوان ہے نہ کوئی بڑا جسم نہ ایڈی کوئی جسم نہ وزن کچھ بھی نہ بچہ نے اور میں خود حضرت صاحب خود کے بارے میں رہتا یہ نہیں کوئی جسم کی جسامت لیکن روزہ ہمیشہ رکھنا ہے اللہ پاک جس کی شان سے کرے
امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن کسی نے پوچھا کہ جناب روزہ تجھے ہمیشہ رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ روزہ رکھنا ہی خطبہ تم بلاؤ لم تاخذو ان کا خطبہ تے یہ میرا ہے ناشتہ، یہ میرا ہے کھانا، جے میں یہ ناشتہ بھی یہ کھانا میں نہ کھاواں میں بیمار ہو جاؤں کہ میرے بیمار ہونے کے بعد اللہ لسقط قوائی میرے جتنے آزاد نا مطمئن ہو گئے۔ روزہ میں نہ رکھا میرے ہاتھ کام نہیں کرتے، میری زبان کام نہیں کرتی، میری آنکھیں کام نہیں کرتی، میرے پیر کام نہیں کرتے، میں روزہ نہ رکھا جی میں روزہ رکھ رہا نا تو سارے جتنے بھی خواب جتنے بھی آزاد ہیں وہ سارے ہی کام کرتے ہیں۔ یہ سن ساڈے بزرگ، یہ سن ساڈے سب صالحین، یہ سن جنہوں نے سچے اس دین کو سارے تک پہنچایا۔ اللہ نال اینی گہری ہے اور اللہ نال اینا پیار ہے۔ فرما دے اللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک صحابی نے عرض کی تھی، سوال کیتا اللہ کے رسول مورنی بعمل قال علیک بالصوم فإنه لا عدل له۔ اللہ کے رسول میں نے حکم دے کہ میں بہت بڑا اچھا عمل کروں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی تو روزہ رکھیا کر فإنه لا عدل له، اس روزے دے برابر کوئی بھی نیکی نہیں۔ جنہ روزے دا مقام ہے انہ کسی شے دا مقام نہیں۔ تو انسان کو روزہ ضبط نفس بھی سکھانا ہے، روزہ انسان کو اکھاں دا حیا بھی سکھانا ہے، روزہ انسان کو کرنے دا نیک عمل بھی سکھانا ہے۔ روزہ رکھ کے جے تم وحیا کی باتیں کرنی ہے، فضول باتیں کرنی ہے، تو گلہ ہی کرنا ہے تو روزہ رکھنا شروع کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقت ہے دو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بول جاتا ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا وہ دو کاپڑے دو کامیابی کو رکھ دیتے ہیں۔ ایک کو آقا ہے کہ کہہ کر انہوں نے کہا میں کہہ نہیں آگا، آپ نے فرمایا اپنے گلے اپنے زبان کے اعتماد دن کہے آگے۔ دوسری نے بھی آکھیا انہوں دو عورتوں نے کہہ کی تھی اتنی کہہ کی تھی کہ کامیاب گوشت نہ کرے گا۔ نبی پاک نے فرمایا اے دیکھو جنہا قرآن پاک نے آکھا ہے کہ جب تو کسی کا گلہ کرنا ہے تو تمہیں نہ گناہ ہے کہ جب تو اپنے سکے بھائی دا گوشت کھانا ہے۔ مرے سکے بھائی مرے تو تم گوشت کٹ کٹ کے کھا رہے ہیں، گلہ کرنا اے تنو دنیا ہوتے ہی ہے تنو سلا میرا پتہ نہیں آپ کی تنو رہ دے اس کا بات میرے سب کے آگے روزہ رکھ کے گلہ کرنا۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً بخار اتنا کہ روزے یا روزہ رکھ کے گلہ کرنا ہوں آج جانا تا جڑا آدمی کسی کا گلہ کرے جنہ چر اس گلہ کرنے والے کو اس کی معافی نہ منگے گا اللہ پاک نے اس گلہ میں معاف نہیں کرنا۔ تھوڑا جا معافی تھوڑا جا سوچ کے دیکھ لو کہ اسی عام حالت جی ساری کہو جی حالت ہوتی ہے تو روزہ رکھ کے بھی اگر ساری یہی حالت ہے یہ پچھلے 11 مہینے والی حالت ہے بھائی روزہ رکھ کے تو زبان کا کنٹرول سیکھنا ہے، بولن کا بال سیکھنا ہے، روزہ رکھ کے تو اسی یقین اور دیکھنے کا بال سیکھنا ہے، روزہ رکھ کے تو اسی کننا نال صحیح باتیں سننے کا بال سیکھنا ہے۔ جو روزہ رکھ کے تو پھر وہ میں ریڈیو سنی کیا، روزہ رکھ کے تو پھر وہ میں گانے سنی کیا، روزہ رکھ کے پھر وہ میں بے حیائی دیا باتیں ساریاں بازار دیا باتیں سنی کیا، اکھنا رکھی کے روزہ رکھنا کو پھیلا تینوں روزے نے کی سکھایا ہے؟ کچھ نہیں سکھایا ہے۔ اس واسطے روزہ رکھنا انسان ایسا مومن بنتا ہے کہ جس کا اس کے ہتھاں پیروں تے کنٹرول ہوتا ہے، اس کے دل تے کنٹرول ہوتا ہے، اس کی زبان تے کنٹرول ہوتا ہے، اس کی آنکھاں کناں تے کنٹرول ہوتا ہے۔ لیکن اسی روزہ رکھ کے میرا گناہ نہیں کرتے، اسی روزے رکھ کے سینہ تے ہڈیاں نے پودے بھی بنوانے ہیں، اسی روزہ رکھ کے داڑھیاں بھی بنانے ہیں۔ بھئی
کا تھوڑا جا اندازہ لگا میں نے بات آئے تو داڑھی بنانا صغیرہ گناہ ہے کہ کبیرہ گناہ ہے؟ ہاں میں اس کو ایک نکا گناہ ہے کہ بڑا گناہ ہے داڑھی بنانا؟ بڑا گناہ ہے. جب روزہ بھی رکھا ہوئے تو داڑھی بھی بناوے تو پھر بھی روزہ کچھ جا پڑے گا. روزہ رکھ کے بھی داڑھی بناوے گا تو پھر روزہ کتنے جا پڑے گا بھلا؟ 3 دن روزے کے پلے رہ گیا. بھئی یہ باتاں ایسی ہیں جنہ باتاں دا اللہ پاک نے اللہ قسم ہر شے سمجھائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر بات کی موجود ہے. تو حدیث پاک میں آیا كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. اللہ فرمایا ہر آدم سے پتر دا عمل اللہ پاک اس میں بڑے بڑے اس نیک عمل دے بدلے عطا فرما دے. اللہ اس عمل کو دگنا کرتا ہے. اللہ اس عمل کو 10 گنا ثواب دیتا ہے. تے رمضان شریف دا اللہ پاک نیک عمل دا 70 گنا ثواب دے دے. تے جے بندے نے روزہ بھی رکھیا ہوئے تے مکہ شریف دے میدان وچ مسجد رہت موجود ہوئے حرم شریف کی حاضری بھی نصیب ہوئے تو پھر دنیا لکھاں کروڑا دی بات ہے. پھر کوئی 17 کی بات پھر اتنے لکھاں کروڑا دی بات ہے. فرمایا اسی بندے دے نیک عمل بداں دے اس حد تک بھی بتا دے کہ معاشر کے میدان وچ اس دیاں پہاڑاں جڑیاں اونچیاں بنا دے. اب دیکھو نا روزہ چھڑائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو روزہ چھڑا تینوں اُنہاں ہی ثواب ملے گا جنہاں اس نے سارا دن نیکیاں کیتیاں تے منہ بنیا تے گلیاں کو بچیا تے شرارتاں کو بچیا تے روزے نبھا لیا شام تک جنہاں اس کو ثواب ملیا ہے. روزہ چھڑان والیا تینوں بھی اُنہاں ہی ثواب ملے گا. نبی پاک نے صحابہ نے آکھیا اللہ کے رسول ساڈے کول اینا آپ کے ساتھی نوں رجاون واسطے تک کوئی چیز ہی موجود نہیں. تھوڑا جا اس حدیث کو غور کر رہے ہیں. اگر روزہ چھڑاونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے تو پھر کیویں دسیا کہ تسی لوکاں نے گھراں وچ جایا کرو سارے دروازے تے جا کے دروازے کھٹکھٹاؤ لوکاں نوں آکھو میں تھوڑے واسطے خود لینا چاہ لینی کھجور لانی ہر بندہ دروازے تے جا کے آکھو نہیں. صحابہ کرام مسجد نبوی وچ موجود ہوندے سی اور اللہ کے رسول بھی کول موجود ہوندے سی. نبی پاک نے اس ویلے حکم دیتا ہے لیکن ہن اسی جنہاں لوکاں کول بیٹھ کے اسی مایوب سمجھدے اپنی حد سمجھ لیا لا جی ہن اسی یہ غریب روزہ رکھیا جی اسی نے کول بیٹھ کے پانی پیے اسی نے کول بیٹھ کے کچھ کھائیے یہ کول بیٹھ کے کچھ زیادہ کھٹ پیے اسی نے کول بیٹھ کے ٹوٹی روٹی نہیں کھا لیے. ساڈی تے شان دی خلاف ہے وہ تیری شان دے خلاف ہے لیکن تینوں پھر ثواب نہیں ملے گا. یہ تمہیں شان نہیں ملے گی. یہ جڑا حکم دسیا ہے ماں رمضان والا یہ عمل تیرے کو چھٹ گیا. روزہ رکھ کے چھڈ کے تے رج کے آنے آنے جماعت کی ہو جاتی اوئے ایڈا بڑا نقصان کہ تو رچی جانا کر بیٹھا ادو جماعت ہوئی جاتی. ماہ رمضان کا مہینہ ہے جب رمضان شریف کے وچ نماز کی جماعت کی پابندی کا تینوں والا نہیں آیا پھر کدوں آئے گا؟ پھر کس میں تم ایک چاچ آئے گا کہ میں نماز پابندی نہ کروں؟ یہ گل ہے کہ تو روزہ اتنے چھڑ تینوں نمازیاں دے نال نماز پڑھنے والا ہے. تیرا ایک غریب آدمی کے پیر نال پیر لگے موڑے نال موڑا لگے اللہ غریب آدمی بھی پانی کے گھٹنے روزہ چھڑ رہا ہے تو بھی پانی کے گھٹنے روزہ چھڑ رہا ہے اور تو اس میں آخ ہے اللہم لکا صمتو الہی میں روزہ تیری ذات واسطے رکھیا والا رزق کا افضل تو جڑا میں رزق دیتا ہی ایتھے پانی دا گھٹ بھی دیتا ہی یا کھجور دی پھانگ بھی مل گئی ہے. نبی پاک نے فرمایا تیرے کول بہت کچھ نہیں ایک کھجور ہی لے آ کہ کھجور کے 4 حصے کر
ثواب ملے گا جنہیں اس کو سارے دن کا ثواب میں ملتا ہے. اللہ اور تو روزے دار دی روزے والی قربان ہو جا. جی تو روزے دار دی روزے والی شان کو قربان نہیں ہونا تیری قربانی کرنے کا والا نہیں آنا. پھر تیرے وچ بڑیاں ساریاں جڑے ایسی جنہاں داخل ہو گئے کیاں جنہاں نال شومیت قسمت تو پھر جڑے کیوں سدے پیا بڑا شومی مخلوق ہے پھر تسلیم کرے پھر روزے میں سخاوت کا بات نہیں سبحان اللہ. اللہ نے انسان کو بنایا تو ہر چیز کا عمل دگنا تگنا ملے گا. لیکن روزے کے متعلق اللہ پاک اپنی سورہ نبی نے فرمایا میرے نبی اعلان کرو ان دسو فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. جس آدمی نے روزہ رکھیا تے روزہ اس نے میرے واسطے رکھیا ہے فرمایا وہ آدمی دے اعمال نامے وچ میں آپ ہوں میری رضا مندی اس کے اعمال نامے وچ لکھی ہوے گی. ایک حدیث پاک وچ آیا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أُجْزَى بِهِ. اس آدمی نے روزہ میرے واسطے رکھیا ہے تے اس روزے دی جزا واسطے میں ہی وہ دیواں اودے پلڑے وچ پے جاواں گا. جس نے پلڑے وچ جس دے اعمال نامے وچ اللہ دی ذات آپ داخل ہو جاوے اس آدمی بخشش دا پیچھے کوئی رہ گیا کوئی خدشہ. اللہ اللہ بھئی یہ سانو سچی توبہ نصیب ہوندیاں نے. جس آدمی نے سچی توبہ کی تھی اس میں بڑا کچھ ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک دا سورہ قرآن پاک وچ ایک آیت آندی ہے سورہ زمر وچ. سورہ زمر وچ آیت آندی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت پڑھ کے سنائی صحابہ کرام نے. فرمایا کن یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. میرے رسول اپنے ان میرے بندیاں نوں اے بات کہہ دیو جنہاں بندیاں نے لکھاں کروڑاں ظلم کر رہے نے اپنے جاناں بے حق اسراف دی حدوں بھی لنگ گئے نے. انہوں نے بڑے بڑے اپنی جاناں تے ظلم کر رہے نے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. انہوں نے سنا پہنچا دیو انہوں نے پیغام پہنچا دیو او نا امید ہونے والے ہو او گناہگار ہو او جہنم دی آگ وچ بڑھنے والے ہو او دنیا دے انگاریاں نوں ہاتھ چ پھڑ کے ٹرنے والے ہو او دنیا دے خاردار کنڈیاں تے ٹرنے والے ہو او دنیا دی گندیاں خواہشاں تے جسماں نال چموڑن والے ہو او دنیا دے من مرضیاں کرن والے ہو. تھوڑے اوتے تانوں پتہ ہی نہیں لگیا تانوں پتہ ہی نہیں لگیا اج 10 دن تک رسول پاک نے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ دی رحمت کو نا امید نہ ہویا جے. فإن اللہ یغفر الذنوب جميعا. تسی آ کے میرے دروازے دیکھو تسی آ کے میرے کول ہو کے دیکھو تسی آؤ کہ تسی آ کے روکو. نبی پاک نے فرمایا وہ جڑی اکھ روندی ہے وہ اکھ جہنم نہیں جا سکتی. فرمایا تو اللہ دے ڈر تو اکلا بیٹھے رویا ہے تیری اکھ دے وچوں مکھی دے سر جنہ بھی پانی نکل آیا اللہ دی ذات کو ڈر کے. فرمایا اس اکھ نوں میں جہنم وچ نہیں سٹاں گا تے جڑی اکھ دنیا تے روندی نہیں اس اکھ وچ کوئی خوبی نہیں. وہ تینوں اللہ نے ایڈا سونا بنایا ہے تینوں اللہ نے ایڈا عقل مند بنایا ہے تینوں اللہ نے ایڈی شان دی ہے تینوں اللہ نے ایڈا کمال دیتا ہے. تیری اکھ تے رونی چاہیے. اللہ اللہ سائیں وحدت ناد بجا دے تو دل خوشیاں دے کرپا دے تو رو رو کے عرش ہلا دے سائیں وحدت ناد بجا دے. تو ایسی بات کر اللہ کے سامنے تو ایسی عاجزی کر تیرے اٹھکوڑے بھج جان
کوڑے بن جان تیرے جسم نال تو گل کرے تو دماغ دی گل نہیں پتہ نہ لگے کہ میں لم کی آخنا ہے تیرا ضمیر ہی تینوں بلند کر رہا ہوئے تیرا ذہن ہی تینوں کہہ رہا ہوئے کہ تو باقی ہمیں سامنے آ کر حضرت ابراہیم حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد نبوی دی ایک کوٹھے سے بیٹھے ہوئے نے کوٹھے سے بیٹھے اینا روندے پے نے اس ویلے نماز میں لگے سی آپ دے آپ میں کلیاں مسجد دی کوٹھے سے بیٹھا تے نال پھر نالے رو رہے نے یہ کون رو رہے نے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں یہ حضرت ابوبکر صدیق کون ہے جرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بندیاں وچوں سب تو پہلے ایمان جان والا ہے یہ ابوبکر صدیق کون ہے اللہ جس دے گھر وچ جبریل امین بھی آئے یہ جبرائیل آ کے ریساں پڑھن دیا سانو بھی حکم کرے کہ تسی بھی صدیق ورگے کردار ادا کرو یہ ابوبکر صدیق کون ہے جس کے بارے میں قرآن پاک نے فرما دیتا جس کے بارے میں جا بجا قرآن پاک اللہ نے نازل فرما دیتا یہ صدیق کون ہے نبی پاک نے فرمایا یہ دنیا دے جیتا جان والا بندہ ہے یہ ابوبکر صدیق کون ہے جس دی اس بیٹی مومنہ دی ماں صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی پیاری بیوی ہے وہ عائشہ کون ہے جس دے بارے اللہ نے قرآن کی آیت آسمانہ دے بے کے اصل دے بے کے پڑھیاں تے جبریل نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنائیاں اے او بیٹی عائشہ نبی پاک دی بیوی ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق کون ہے وہ جس نے پیسہ خریدیا نال جس نے پیسے دے نال خریدی ہوئی جگہ آج مسجد نبوی ہے اور اس مسجد نبوی تو سارا جہان قربان ہو رہا ہے آج وہ جگہ ہے جس جگہ کے دو جہانوں نے سردار کا روزہ پاک ہے یہ کنے جگہ خریدی حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہائے 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 حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے تے رو رہے نے تے کپڑا منہ تے سٹے آیا ہے ایک صحابی آئے تے کولا کے بیٹھ گئے چپ کر کے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے ہاتھ نال اپنی زبان آپ پڑے آیا ہے زبان پھڑ کے کھچ رہے ہیں کہ زبانیں ساریاں تیریاں ہی کٹ وڈ نے یہ زبانیں تیریاں ہی ساریاں باتاں نے یہ زبانیں تیری ہی سارے فساد نے یہ زبانیں تو پتہ نہیں کس ویلے اللہ کی تعریف کرنی ہے یہ زبانیں تو کس ویلے اللہ کے رسول کو پہنچانی ہے یہ زبانیں تو پتہ نہیں میرے نال کیویں کرے اللہ یہ ایڈی وڈی شان والا بندہ مسجد کی کوٹھ سے بیٹھ کے رو رہا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں تینوں بھی کدی رونا نصیب ہوئے تینوں بھی کدی اللہ کی حاضری نصیب ہوئی ہے تینوں تو ماں رمضان ہے نماز پڑھنے کا شوق نہیں رمضان کا مہینہ ہے تو رات کو قرآن پاک پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو دکاناں باہر بازاراں میں رونق نہیں گھراں وچ گلاں نہیں ٹیلی ویژن دے پروگرام نے آج پتہ نہیں سیاسی کی گٹھ جوڑ ہو رہا ہے آج ہونا سی ٹیلی ویژن جو شاید نہیں دیکھی کہ سویرے پتہ نہیں کی پروگرام ہونا ہے حکومت کا کنے وزیر اعظم بننا ہے کنے جڑا سپیکر بننا ہے اللہ تینوں کی لگے تینوں کی لگے غریب آدمی چوری ہو گئی چور چوری کر کے بھجیا اب بوڑھا بندہ سی نالے مخولیا جا بندہ انہیں آخیا میں بھی چور ہوں دیکھ رہا انہیں لے بھی اتنے لیا دروازے میں چار چور اتنی لگے کچھ نہیں مانی رولا پیا چور آ رہا وہ بھی ایک کھڑا دروازے میں وہ چور لگے چور نے ماریا چوٹ کے وہ لے بھی لے یہ روندا دیکھ لے گا تو ہٹ کے پیچھے کر ہو جائے پوچھا بیوی نے کرنا ہے کی گل ہے
انہیں نیب کا رولا سی وہ نیب کا رولا مک گیا یہ رولا تو ساڈا ہے زندگی کا کہ ساری زندگی کا رولا جی مک گیا تو پھر ساڈا نیب تو خس گیا کہ سانو کجیا آیا سی اس نیب نے ساری سچی گرمی روکی سی اس ایمان نے سانو کجیا ہے اس قرآن پاک نے سانو کج لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک ذات نے سانو کج لیا جے سانو کجیا نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سانو اس مقام تے کنے پہنچایا تو بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جیڑی آخر روے وہ جہنم نہیں جاندی تے نبی پاک نے یہ بھی فرمایا جیڑی آخر نہیں روندی اس آخر وچ کوئی خوبی اس آخر وچ کوئی کمال نہیں اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ سامنے بخشش مانگ رہے تھے رو رو کے اکھاں بیکار ہو گئی اللہ عجیب واقعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھے بارے اتنے روندے کہ رو رو کے حضرت عبداللہ بن عمر دیا اکھاں بیکار ہو گئی ایک آدمی کول بیٹھ کے سوال کرتا ہے حضرت تسی اینے روندے ہو بڑے تعجب کی بات ہے فرمایا اللہ دے تعجب کی کوئی بات نہیں اللہ دے خوف تو زمین بھی روندی ہے کہ اللہ دے خوف تو آسمان بھی روندے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب دیتا اللہ دی زمین بھی روندی ہے اللہ دے آسمان بھی روندے ہیں سورۃ الرحمن کی آیت پڑھ کے سنائی تھی حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فرمایا جس ویلے آسمان ٹوٹے ہو جائے گا جس ویلے آسمان پھٹ جائے گا فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ آسمان دی یہ حالت ہوئے گی کہ آسمانے میں ہوئے گا کہ لال چمڑا رنگیا ہوتا ہے یہ ایڈا سونا آسمان یہ نیلا آسمان اس کارے والا آسمان یہ چند سورج والا آسمان یہ سورج فضاؤں والا آسمان یہ آسمان کو اس کے آنے پہنے کرتے پہنے یہ سارے نظام خراب ہو جانے تے آسمان بھی رون لگ ہوئے گا زمین بھی روندی ہے کہندی ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها زمین کچھ کھاوے گی جو زمین وچ خزانے نے باہر کڈ کے سٹ دے گی وقال الانسان ما لها ہر انسان آکھے گا اس زمین کی ہو گیا یومئذ تحدث اخبارها اے زمین بندیاں خبراں دے گی ایسا بندے نے ایتھے آپ گناہ کیتا ایسا بندے نے ایتھے آپ گناہ کیتا ایسا بندے نے ایتھے آپ غلطی کیتی ایسا بندے نے ایتھے اے کھادا کیتا انہیں آ گال کٹی انہیں آ چوری کیتی انہیں آ حق مٹکا لایا انہیں آ ایتھے زنا کیتا زمین بول کے دسے زمین بولے گی زمین بول کے سب کچھ دسے گی مڑکی کرے گا بھی پھر کتنے پر دے گا جس نے زمین تیرے حق میں بولے گی اللہ حضرت عبداللہ بن عمر فرمان لگے میرے رون دا کیے میری آنکھاں ضائع ہون دا کیے زمین مان بھی رو رہے ہیں اللہ دے ڈر تو اب اس بات کی چاہتا ہے او بے خبر انسان او بے خبر انسان تو زمین تے ٹرنا ہے اے زمین حال انداز نال اللہ پاک دی دتی ہوئی سونی زبان نال پکار کے کہندی ہے او زمین تے آکڑ کے چلن والیا تو میرے وچ آونا ہے وعدے گھٹ کرن والا تو میرے وچ آویں گا میں تینوں پھر ویکھاں تینوں کس طریقے نال میں تینوں چپیڑے چڑھاں گی کس طریقے نال میں تینوں جڑا ہے نپیڑ دیاں گی
او بندیا تو میرے کو آنا ہے تے میرے وچ کوئی چاننا نہیں ہونا، چانن لے کے آؤں، میرے وچ سب تے ہتھوں میں زہری ہون گے انہاں دا دعا لے کے آؤں، میرے وچ کوئی رونق نہیں ہونی، رونق آپ دیا نال لے کے آؤں۔ یاراں آکھیا اللہ کے سونے رسول سانو اس بات کی سمجھ نہیں آئی، آپ نے فرمایا اے روزہ تیرا سجے ہاتھ کھڑا ہوئے گا، اے نماز تیرے کھبے ہاتھ کھڑی ہوئے گی، اے سونا قرآن تیرا سرانے کھڑا ہوئے گا، اے صدقہ تیرے پیروں والے پاسے کھڑا ہوئے گا، تے رحمت اللہ دی تینوں تو کج لے گی، آپ دا سامان بنا لے۔ قرآن دی رونقاں اے قرآن ساتھی ہوئے گا، نہیں تو تیرا اتنے کوئی ساتھی نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا شرک نو چھڑ دے تے بدعت نو چھڑ دے، تیرے واسطے زہری سب دے ٹھومے قبر وچ ہونے ہی نہیں۔ او مشرکا، او بدعتیا، او اللہ دے رسول دے سامنے اماماں دیاں باتاں نو بڑھ چڑھ دے والا فلانے امام نہیں آکھیا، فلانے امام نہیں آکھیا، تے نبی پاک دے قول دا نبی پاک دی حکومت نوں پتہ ہی نہیں۔ نبی پاک دی شان تو بد کے کسی دی شان سمجھن جائے تو گستاخا، اللہ دے رسول تو اللہ پاک دے قرآن تو بد کے کسی دی بات نوں تو بے ادب سمجھن لگے۔ ہائے ہائے کسی اللہ دے بندے نے بات کی تھی، درد ہما شرک روئے پر خاک جیسو، وہ تیرے دل دے وچ شرک دی شرک ہے، تینوں سجدہ کرن دا کی فائدہ ہے؟ با نفس پلید جامع پاک چیسود، تیرا نفس تا گندا، تیرا نفس تا پلید، تو بڑا استری کیتا سونا لباس پائے نہ کی فائدہ؟ زہر است گناہ و توبہ تیری آتی ہو، جڑا گناہ ہے اے زہر ہے، زہر کا جڑا دعا ہے تیری آگے وہ ہے توبہ کرنا۔ جے تو گناہ کرنا ہے تے توبہ نہیں کردا تے تیرے اس دنیا تے ٹھنڈے ڈنگر طرح دلتے مارن دی تینوں کی لوڑ ہے؟ چون زہر جاں برسید تریاک جیسود، جس ویلے تیری ساری جان میں زہر کھا گئی، پھر تینوں ڈاکٹر آکھی میں کو جان دی کوئی لوڑ نہیں، پھر تو تم مر گیا۔ اللہ جو زہر جسم میں چڑھ گیا پھر تو دعا حاصل کرے گا؟ جس آدمی نو شرک دے بدعت کھا گئی، جس آدمی نو من مرضیاں ہی کھا گئیاں، جس آدمی نو رمضان شریف دی جرائے احترام نہ کرنا ہی کھا گیا، جس آدمی نو رمضان شریف دی بے ادبیاں ہی کھا گئیاں، جس آدمی نے قرآن پاک رمضان وچ بھی کھول کے بھی ویکھیا، جس آدمی نے رمضان شریف کو فائدہ اٹھا کے نفلاں دی عبادت نوں فرض نہیں بنایا تے کی فائدہ؟ جس آدمی نے فرض ادا کر کے 70 فرض کا ثواب نہیں لیا تے کی فائدہ؟ اللہ در دل ہما شرک روئے برخاک چیسو، با نفس پلید جمع پاک چیسو، زہر است گناہ و توبہ تیری ہو، چون زہر جاں برسید تریاک چیسو۔ میں اللہ کے بندیا کہ تینوں روزہ رکھ کے جے پھر بھی توبہ نصیب نہیں ہو، قرآن سن کے تین پھر بھی قرآن کا شوق نصیب نہیں ہویا، تو پھر یہ سمجھ لے کم من قائم لیس من قیامی الا السحر، جن نے رات قیام کیتا ہے ان قیام کا کوئی فائدہ نہیں۔ رب قال القرآن والقرآن یلعنہ، بہت قرآن پڑھنے والے قرآن لعن کرتا ہے، کیوں؟ مینوں پڑھی جانا ہے، نالے مینوں ٹھگی جانا ہے، نالے مینوں خواب خواب کے لوگوں آتے اعتبار بنی جانا ہے، آج کل کے حاجی صاحب اخوا کے آدھا مقام کی عزت بنائی جانا ہے۔ یہ تیرے کام حاجیاں نے، یہ تیرے کام قرآن پڑھنے والے نے، یہ تیرے کام قرآن سننے والے کام نے۔ اللہ اللہ بھائی روزہ نہ رکھن والے نے
روزے کی بے ادبی کرنے والا نے صحیح روزے رکھنے والا نے بھی بدنام کر داڑھی رکھ کے نماز نہ پڑھنے والا بندہ، داڑھی رکھ کے بلیک کرنے والا بندہ، داڑھی رکھ کے چڑھنے والا بندہ، داڑھی رکھ کے وعدہ کٹا کرنے والا بندہ، اس نے داڑھی والے بھی بدنام کر دیا کیونکہ انہوں نے داڑھی رکھی سارا کچھ کیا اللہ اللہ۔ اور کیا اے فیضان، کیا اے سونیاں باتاں، کیا اے اللہ دی رحمت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال ہے تو پہلے غار حرا وچ جڑی اللہ کو اے سونی کتاب ساڈے کول نہیں ہے، یہ کتاب سب نے کچھ دسے اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث پاک چاہتا ہے ایک دن آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے گھر میں سناٹا ہے، حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کھاتی ہیں، اندھیرا ہے پتہ نہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تلاش کرنا شروع کیا۔ جس نے آپ نے تلاش کرنا شروع کیا کہ یہ کیا کیا یہ ہاتھ مارا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلا نہ ہاتھ جانا، اس میں اللہ رسول کتنے سن، اس میں اللہ کے رسول سجدے میں پے ہوئے سن، کہ آپ فرما رہے ہیں قرآن پاک دی آیت پڑھ پڑھ کے إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ میرے اللہ، اے میرے صحابہ، اے میری امت تیرے بندے نے میرا بخش میں پھر تم اپنے کرم جلال میں تم کوئی پوچھنے والا نہیں، تو حکیم ہے، تیری حکمت سبات دی اللہ اصلی لوگی دی سب تیری حکمت اللہ تو سب بخش لے تینا بندن سارا بخش لے۔ پڑھ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بھی اٹھا لے، پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک کو کہتے ہیں اللہم امتی اللہم امتی، اللہ میری امت حال دے کرم فرما، اللہ میرے امت حال دے فرما۔ اللہ پاک نے جبریل امین کر دیتا تے وجہ پوچھی کہ انہیں تسی کیوں رو رہے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتا کہ میں نے اپنی امت کا غامی کھائی جا رہا ہے کہ میری امت پتہ نہیں اس قرآن پاک میں کرے اللہ کوئی ایڈا سنا شانہ والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے رہے کہ میری امت کے بندے میرے کو آوارہ ہو کے جہنم میں جا رہے ہیں، میرا دل نہیں کرتا میری امت کا کوئی بندہ اور جہنم جاتا ہو۔ وَأَنَا آخُذُ بِهُدَتِهِمْ، نبی پاک فرمانے نے میں اپنی امت کے بندیاں پیچھوں لکوں پھڑ کے تے پیچھے کو ہوندا پیا فَتَقَحَّرُونِي، میں تو وعدو ہو کے آوارہ ہو کے جہنم میں جا رہے ہیں۔ اللہ یہ دس والا نبی، یہ دی شان والا نبی، یہ دی امت کا درد غم رکھنے والا نبی، کہ میں تو اپنی امت کے بارے میں بڑا افسوس ہے۔ جبریل امین نے فرمایا لو پھر خوشخبری لے لو، میں تو بھی اللہ پاک نے خوشخبری دے کے بھیجا ہے۔ کی خوشخبری؟ فرمایا اِنَّا سَنُرْسِلُكَ فِي أُمَّتِكَ، میرے سونے رسول معاشر میدان سے پارٹی امت کے بارے میں تمہیں راضی کر دیا، تمہیں راضی کر دیں گے
تے تھانوں ناراض نہیں اسی کرنا معاشرے دے میدان وچ کیوں بھائی یہ چیزیں سانوں چاہیے کہ نہیں چاہیے جے چاہیے ہیں تو پھر سانوں اللہ کے رسول نال صحیح پیار ہونا چاہیے اللہ کے رسول ورگی سونی صورت بنائی سونی حجامت بنائی اللہ کے رسول ورگا سونا لباس بنائی سونی بولیے وہ تیرا کوئی کام ایسا نہ ہوئے جس کم تم بولیا ہوئے کہ تیرے زبان پر نبی پاک کی ذات درود نہ ہوئے تیرے لکھا کروڑا احسان میں نبی پاک کروڑ انعامات اور احسانات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہلے سالہ ایک کسان ہوئے جس سالے کو نہیں آتا انہیں کو بڑھ گانے انہیں طریقہ کرنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی احسانات ہے اس واسطے بھائی اے دنیا نال محبت کڑی دنیا دار دہاڑے اے دنیا نال محبت کڑی دنیا چار دہاڑے انال کسے دے رہی نہ رہسی دنیا دین بگاڑے دنیا انسان کا دین بگاڑ دیئے جس انسان نے کول دین نہیں اس نے کول کچھ بھی نہیں دین تے ایمان نالو دنیا تے کوئی بڑی دولت نہیں انال کسے دے رہی نہ رہسی دنیا دین بگاڑے کہ چار دہاڑے گوبند واسا اوڑ کے تھو جانا قبر قیامت دا کر دوشا جتھے نت پکانا ساڑھے نادے کئی ہزارہ ورہ دے سکتے پہلے اللہ نبی قسمت کرے ساڑھا ایک مسئلہ ہے قرآن پاک اور حدیث پاک میں سنو دسے کی دسے ہے کہ رمضان شریف آ جائے کہ جنت کے دروازے کھول جاتے ہیں کہ جنت کے دروازے بند ہو جائیں سارا مزہ نہیں اس مسئلے کا دعا کرو اللہ پاک سارے مومنوں دے حال میں رحم کرے دعا کرو اللہ سارے ماں باپ دے بھی حال میں رحم کرے اور جن واسطے اللہ پاک نے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں وہ آستہ پاک ذات دا ایسا فکر ہمیشہ بچے میری رکھوں اللہ پاک ساڑھی آجی ہے کہ تو جنہاں جنتی بنا رکھتا ہے انہوں ہمیشہ بچے جنتی بنا رکھتا ہے جنہاں والے جنت دروازے کھول دیتے نہیں ہمیشہ بچے جنت دروازے کھول دیتے اے چار دہاڑے کو بلواسا اوڑ کے کھو جانا قبر قیامت دا کر توشا جتے نت ٹھکانا جتے ہمیشہ رہنا ہے اتھوں واسطے قبر واسطے چاہنا بھی لے کے جانا ہے اتھوں کا رون کی نال ساتھی بھی لے کے جانا ہے اتھے ساتھ دے ٹھمیاں دا دارو دریاف بھی لے کے جانا ہے اتھے ایک گھنٹے واسطے تم بچنا ہے تم رونق بھی چاہی دیئے اللہ اللہ جنگ کم اللہ مفان قبر اندر کم آمن برے کمان وچ رب نرازی ہر جگہ پکڑان جتھے بھی برا کم ہوئے گا اتھے بستی بھی ہوئے گی گالا بھی ہوئے گا انہیں خلاف کوئی صوبہ بھی ہوئے گا انہیں خلاف کوئی قانون بھی ہوئے گا برے کمان وچ رب نہیں راضی ہر جگہ پکڑان سب برائیوں کرو توبہ اللہ بخشن تمہارا توبہ کتے انگل مارے ہو جاسی چھوٹ تمہارا بھائی توبہ کر رہے توبہ کا مہینہ ہی آج نواں روزہ ہے اے رحمت کا دھاکہ گزر گیا بخشش کا دھاکہ شروع ہونے والا ہے اور اللہ کی بخشش نے اعلان ہونے والے نے حضم مستغفر فاغفر له اللہ او بندیا میں تو بخشش کا دروازہ کھول دیتا ہے اللہ ہو بات تیار ہوگا اللہ کی رحمت دے فرشتے اعلان کر رہے ہیں او نیکی کرنے والے
گناہ کر والا رک جا ہوں تا رک جا ہوں تا تین گناہ کر لگے شرم آنے چاہیے کہ اس سونے رمضان تو آنے بھی گناہ کرنا تو آنے بھی ہوئی دے کے لئے دینا سب برائیوں کرو توبہ اللہ بخش ہمارا توبہ پیتے امول مارے ہو جاسی چھوٹ تمہارا جد لگ جان جسے وچ ہے کر توبہ وقت دے ہوئی میں بات دعوے نال کہنا جس وقت کا ساڑھے کرانے وچ آوال آخرت اور زینت الاسلام یہ پڑھنی چھٹ دی گئی ہے نہ ساڑیاں بچیاں نہ ساڑیاں مائیاں پہنا آوال زینت الاسلام پڑھ دیا گئی پہلے ہر کارنے چھے آوال آخرت پڑھی جاتی سی زینت الاسلام پڑھ جس دن دا مولویہ نے پڑھنا چھڑ دیتا اس دن دا مولویہ نے واپس کوئی اثر نہیں رہ گیا جس دن دا عوام نے چھڑ دیتا اس دن دا معاشرہ ہی ختم ہو گیا بھائی میں تمہیں نصیحت کروں گا کہ سارے بھائی آبال آخرت کو پڑھیا جو نہیں آنی میں ہر وقت حاضر آ کے پڑھو بچے جاؤ پڑھ دے کچھ بھی آ کے پڑھو سیانے بھی پڑھو کچھ نہیں آئے میں گھر بیٹھے گانے لانے سنتے پڑھو ٹیلی وی کے پروگرام میں بھیجے پہ کہ آبال آخرت پڑھ تم سیدھے ہی آ گئے جد لگ جان جس سے وچ ہے کر توبہ وقت ہوئی موت آئی پھر پچھو کاسے میرا وقت دے بھائی ایک دن رحمت دے کم ہوتا کا ڈھنگ آج ناموں میں دیتا پھر بخشدہ طاقت ہو جائے اللہ پاک کا رسول بخشش میں آواز آئے گی بھائی رحمت یہ موت بہارا ایسا لٹ نہیں ہے رحمت اللہ کو سیمان کی لیے رحمت اسی پھر بھی ملن دیا قدارا آپ کیا کرو یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث رب اغفر لنا وانت خیر الراحمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت تینوں کچھ بھی نہیں آگا تینوں عربی زبان کی دعا نہیں آگیا قرآن کی آیتیں سنیاں تینوں نہیں آگیا یہ بات کی سنتی تیری پر تیری زبان تیرے کول ہے تو آپ کی زبان والی آخر یا اللہ میری سچی قوم کہ تیری بولے اللہ نہیں سمجھتا اللہ سمجھتا ہے زبان والی ہاتھ جوڑ کے آپ یا اللہ میری سچی قوم یا اللہ میرے گناہ کبھی نہ دے یا اللہ میری اولاد کے ہاتھ میں رحم کر یا اللہ میرے سونے پر وہاں چمکا دے یا اللہ میں دنیا کی بیزتیاں ظلمہ کو بچا دے یہ دیکھیں ماما اس زبان پنجابی جاتے اللہ نہیں سنتا اللہ پاک سنتا ہے تم شعور اللہ پر تیرا تو لیبا ہونا یہ لیبا ہونا مکر گیا اللہ پاک نے سمجھتا ہونا اللہ پاک نے توبہ کرنے کو بھی نصیب اللہ اس سوئے قرآن پاک سے ہم عزت کو خود کرنے اللہ توفیق نصیب بھائی یہ رحمت عطا ہے یہ بخشش عطا کا بھی شروع ہونے والا ہے اللہ سانو اپنی رحمت آنے والا اللہ سانو اپنے جنہیں بندے بخشے جنہیں کو بخشش اللہ نے اعلان کیا ہے وہ میں جب سانو شامل ہوتا ہے جس طرح وہ بات چھوڑتا ہے نا شامل حدیث پاک جانتا ہے 75,000 آدمی روزہ رکھنے والا نے صدقے اللہ جنت کی روزہ چھڑنے والے روزہ چھڑتے لے اللہ انہیں کی بخشش کا اعلان ضرور کر دے اور انہیں روزہ رکھنے والے دے صدقے وہ روزہ چھڑنے والے دے صدقے اللہ پاک 75,000 آدمی کو بخش دیتے ہیں گناہ گار جنہوں نے روزہ کی تم نے نہیں دے انہیں کلمہ شہادت پڑھنے والے کو اللہ پاک بخش دیتے ہیں پھر مجھے دے پھر مجھے دے چوکھے دے بھی ہیں
جن 70 دن آئے تو 10 سیشن اللہ پاک نے انہیں اللہ پاک جمعے والے میں ایک کو دینی اللہ انہیں وقت دیتا ہے. تینوں اللہ کی اور رحمت کی چاہیے, تینوں اللہ نے اللہ کا فضل اور کی نہ کو چاہیے. اللہ میں سے عمل کو بھی نصیب, اللہ پاک اولاداں نے کھے لگایا, اللہ سم شیدا کر کو بھی نصیب فرمایا. جڑے آئے ہو بڑا آنا اللہ قبول کرے, اور بار بار اللہ نے دروازے تے آنا اللہ توفیق نصیب فرمایا. تو آپ سنو سکے تے رکھ کے بیٹھ قسم خدا دی اینا سوال نہیں آنا جنہیں بادشاہ تخت بیٹھا سوال آتا ہے جنہیں منو سکے اس سے رکھا جاتا ہے. اللہ تینوں بھی یہ نصیب فرمایا. واخر دعوانا